ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے قریب لے جا رہے ہیں۔ آج رجب کی 28 تاریخ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج رجب کی 28 تاریخ ہے اور رمضان آنے میں تقریباً ایک مہینہ باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 مہینہ پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ کیسا شوق تھا کہ رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے آپ شوق اور جذبے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہماری عمر مبارک اتنی طویل فرمائیے، اتنی لمبی فرمائیے کہ ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں پا سکیں۔ تو اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سوچ تھی کہ ہم رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کو پائیں اور اس کی مبارک گھڑیوں کو ہم قیمتی بنائیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم اسی نبی کے امتی ہیں، تو ہماری سوچ بھی وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی۔ رمضان المبارک کا استقبال اس طرح کیا جائے کہ سب سے پہلے ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان جیسے مبارک مہینہ انعام کے طور پر ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ہماری پوری سوچ یہی ہونی چاہیے۔ اگر دیکھا جائے کہ رمضان اور غیر رمضان میں کیا فرق ہے، تو ہمیں بظاہر دیکھنے میں صرف 2 چیزیں فرق میں نظر آئیں گی، صرف 2 چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو رمضان المبارک اور دوسرے مہینوں کے اندر فرق پیدا کرتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ ایک روزہ اور دوسرا تراویح ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف 2 چیزیں زیادہ ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک میں صرف 2 چیزیں نہیں بلکہ رمضان المبارک اس لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اس لیے دیا ہے تاکہ انسان جو 11 مہینوں کی گندگیوں کے اندر چمٹ چکا تھا اور 11 مہینوں کی گندگیاں اسے لگ چکی تھی، تاکہ اس رمضان سے ہو کر گزرے تو اس کی ساری صفائی ہو جائے اور اس کی ساری گندگیاں ختم ہو جائیں۔ تو گویا کہ رمضان صفائی کا مہینہ بھی ہے، ظاہری صفائی بھی اور باطنی صفائی بھی، ہمارے دل کی بھی صفائی اور ہمارے بدن کی بھی صفائی ہو جائے۔ رمضان اللہ نے اس لیے عطا کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کی تو واشنگ مشین ہوتی ہے، اور آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انسانوں کی بھی واشنگ مشین ہوتی ہے، تو اب سن لیں کہ رمضان یہی انسانوں کی واشنگ مشین ہے کہ 11 مہینوں تک انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور 11 مہینوں کی گندگیوں کے اندر پڑھ کر انسان کا تعلق اللہ سے کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما کر یہ ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں کہ آؤ، چلے آؤ، لوٹ آؤ، بہت ہو گیا، 11 مہینوں تک تم نے مجھ سے اپنی دوری اختیار کر لی تھی، اور اب میرے دربار کی طرف لوٹ آؤ اور میری طرف لوٹ آؤ اور اس مہینے سے ہو کر گزرو تاکہ تمہاری صفائی ہو جائے اور تمہارا تعلق مجھ سے مضبوط ہو جائے۔ گویا کہ انسانوں کی واشنگ مشین کیا ہے؟ رمضان المبارک۔ کپڑوں کی واشنگ مشین تو کپڑوں کو صاف کر کے نکالتی ہے، اور انسانوں کی واشنگ مشین یہ رمضان ہے کہ انسان اگر ان گھڑیوں کی، ان ساعتوں کی، اس رمضان المبارک کی قدر کر کے اس رمضان المبارک سے پار ہو جائے گا، اس کی ساعتوں کی قدر کرتے ہوئے، تو یقیناً وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ جس طرح واشنگ مشین کپڑے کو بالکل پاک و صاف کر کے نکال دیتی ہے، اسی طرح انسان رمضان المبارک کے مہینے سے ہو کر گزرتا ہے تو وہ بھی بالکل گناہوں سے، گویا کہ ظاہری اور باطنی دونوں ناپاکیوں سے پاک و صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔
اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، کہ اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص کو معلوم ہے why created him، کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ نے انہیں کیوں پیدا کیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمری آتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر آخر کار 2 گز زمین کے نیچے چلے جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کھانے کی مہلت دیتے، نہ پینے کی مہلت دیتے، نہ ہنسنے کی مہلت دیتے، نہ رونے کی مہلت دیتے، نہ سونے کی مہلت دیتے، کسی بھی چیز کی مہلت نہیں دیتے، تب بھی ہم پر کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ ہم اللہ کے یہاں دربار میں شکایت کریں کہ اے اللہ ہمیں کھانے کا موقع دے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور کرم کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آپشن دے دیا کہ ہم کھا بھی سکتے ہیں، سو بھی سکتے ہیں، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں، ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں کہ ہم سو بھی سکتے ہیں، کچھ دیر ریسٹ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کا انعام ہے کیا نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے تھوڑی سی چھوٹ دے دی تو انسان اس زندگی کے اندر ایسا منہمک ہو گیا، گویا کہ اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنا مقصد یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ میں کھاؤں، کماؤں اور بلڈنگیں بناؤں اور اپنا روپیہ پیسہ بناؤں، صرف یہی سوچ رہا ہے، لیکن اسے مقصد نہیں معلوم۔ جبکہ اگر ہم غور کریں تو یہ زندگی ایک سفر ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ ایک سفر ہے۔ یہ سفر ہی تو ہے کہ بچہ پیدا ہوا، پھر جوان ہوا، اور پھر اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی، پھر بڑھاپا آ گیا، ادھیڑ عمری کے بعد بڑھاپا آ گیا، پھر زمین کے 2 گز زمین کے نیچے چلا گیا۔ یہ سفر نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی کسی سفر پر جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد اس کا ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی کوروار سے بیجاپور جا رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ کوئی تجارت کے لیے جاتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی چیزیں خریدنے کے لیے جاتا ہے، اس کا ضرور بھی ضرور کوئی نہ کوئی مقصود اور مقصد ضرور ہوگا۔ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو اٹھ پڑے اور چل پڑے سفر کے لیے، اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا مقصد ہے، کہاں جا رہے ہو، اور وہ بول دے مجھے نہیں معلوم کہاں جا رہا ہوں، وہ بیوقوف کہہ سکتا ہے لیکن عقل مند نہیں کہہ سکتا۔ تو جب ہم کسی سفر پر جاتے ہیں تو ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اللہ نے ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، اور اسی مقصد کو یہ دنیا، یہ زندگی ایک سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے جانا بھی مقدر ہے، یہاں پر اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے جانا بھی لکھا جا چکا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، ہمیں بھولنا نہیں ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 واقعات بتائے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو 3 انسانوں کے پاس بھیجا۔ اس میں سے ایک شخص نابینا تھا، اور ایک شخص گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے، اور ایک شخص کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، ایک کوٹی کا بیمار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل کے اندر، تو وہ سب سے پہلے گنجے شخص کے پاس گیا فرشتہ، اور اس نے کہا، فرشتے نے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس گنجے شخص نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے سر پر بال آ جائیں، اس گنجے پن کی وجہ سے میں بدصورت نظر آتا ہوں، میرے سر پر بال آ جائیں، میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ کے حکم سے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوں اور تمہارے بال آ جائیں گے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کے بال اگ گئے، اس کے بال آ گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کس چیز کو قیمتی سمجھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اونٹ کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں۔ تو فرشتے نے انہیں اونٹ بھی دے دیے،
اور اونٹ دے کر چلے گئے. وہ فرشتہ چلا گیا اور دوسرے شخص کے پاس گیا جو کوڑ کی بیماری والا تھا. اور کوڑ کی بیماری والے کے پاس جب فرشتہ گیا اور اس سے کہا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کون سی ہے؟ تو اس نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میری کھال اور میری چمڑی اچھی ہو جائے، یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے. تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ساری چمڑی ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد فرشتے نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری نظر میں سب سے قیمتی چیز گائے ہے. تو گویا کہ اس کو فرشتے نے گائے بھی دے دی، بہت ساری گائیں اس کو دے دی. پھر فرشتہ اس کو دے کر چلا گیا اور اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا اور نابینا سے بھی یہی سوال کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس نے بھی یہی کہا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مجھے بینائی دے دے اور مجھے بینائی آ جائے اور میں دیکھنے کے قابل بن جاؤں. تو فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی. تو جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تو فرشتے نے پوچھا کس چیز کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بکریوں کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. تو فرشتے نے اس شخص کو بکریاں لا کر دے دی. تو گویا کہ تینوں شخصوں کی ان کی مصیبتوں کو ختم کر دیا اور انہیں کمانے کا ذریعہ بھی دے دیا. پھر جب کچھ دن گزرے تو وہ تینوں شخص خوب مالدار ہو گئے. ان کی بکریاں بھی بڑھی اور ان کے گائے بھی بڑھے اور خوب دودھ دینے لگی اور اسی طرح ان کے اونٹ بھی بڑھ گئے. گویا کہ تینوں خوب مالدار ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے چند دنوں کے بعد آزمائش کے لیے دوبارہ اسی فرشتے کو ایک فقیر کی شکل میں بھیجا، ایک غریب کی شکل میں بھیجا. سب سے پہلے اونٹ والے کے پاس بھیجا جس کو کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، اس شخص کے پاس بھیجا. تو اس شخص سے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرے پاس جانے کا سفر خرچہ وغیرہ کچھ نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں. تو اس شخص نے کہا جس کے پاس اونٹ تھے، اس نے کہا کہ مجھ پر تو گھر کا سارا نظام مجھ پر ہے اور سارے گھر کو سنبھالنا یہ میری ذمہ داری ہے اور میں تم کو ایک اونٹ بھی نہیں دے سکتا. تو اس کے بعد فرشتے نے کہا مجھے کچھ یاد آتا ہے کہ کچھ دنوں پہلے تمہیں کوڑ کی بیماری لگی ہوئی تھی، پھر اللہ نے تمہیں شفا دے دی اور پھر اللہ نے تمہیں مالدار بنا دیا اور تمہیں مال دے دیا، تو کیا تم اس کا احسان ادا نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے کہا لقد ورثت کابرا عن کابر، مجھے یہ اپنے باپ داداؤں سے ملی ہے، یہ اللہ نے نہیں دی ہے، یہ مجھے باپ داداؤں سے ملی ہے. تو اس کے بعد اس شخص نے کہا اگر تو جھوٹا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پھر تجھے اسی حالت پہ لوٹا دے جس حالت پہ تو پہلے تھا. چند ہی منٹ کے اندر وہ پہلے کی طرح ہو گیا. گویا کہ دوبارہ اس کو کوڑ کی بیماری لگ گئی. پھر اس کے بعد دوسرے شخص کے پاس گیا، یعنی جسے گائے دیے گئے تھے، تو اس شخص نے بھی یہی جواب دیا جو پہلے والے شخص نے دیا تھا. تو اس نے بھی، فرشتے نے اسے اسی طرح کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تیرے ساتھ بھی وہی حال ہونا چاہیے جو پہلے جس حال میں تو تھا. تو اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوا. پھر تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، جسے بکریاں دی گئی تھی. تو اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایک غریب مسافر ہوں اور مجھے امید ہے کہ تمہارے طرف سے مجھے کچھ مدد مل سکتی ہے. تو اس شخص نے کہا ہاں یقیناً میں بھی کچھ دنوں پہلے غریب تھا اور میں نابینا تھا، اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے بینائی عطا فرمائی، مجھے دیکھنے کے قابل کیا اور اسی طرح مجھے مالداری بھی عطا کی اور میں بھی غریب تھا. آج تم غریب ہو تو یقیناً اتنے ریوڑ میرے پاس ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں بکریوں کے ریوڑ، تم جو چاہو لے جا سکتے ہو. تو اس کے بعد تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں اور زیادہ خیر و برکت عطا فرمائی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں سے، ان واقعات سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان جب دنیا کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، جب بیزی ہو جاتا ہے، تو پھر کس قدر اللہ کو بھول جاتا ہے. اسے کوئی نعمت دی بھی تھی یا نہیں، کس قدر بھول جاتا ہے. جس طرح اونٹ والے نے بھول گیا جب اللہ نے اسے نعمت دی تھی، بھول گیا، اور اسی طرح گائے والے نے بھی بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نعمت دی تھی. تو اسی لیے 11 مہینوں کے اندر جب انسان کا تعلق اللہ سے کمزور پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان عطا فرماتے ہیں، جسے میں نے کہا کہ ایک واشنگ مشین ہے. یہ کیا ہے؟ رمضان انسانوں کی زندگی کی صفائی کی واشنگ مشین ہے. اس واشنگ مشین کا نام دا منتھ آف رمضان ہے. کیا ہے اس واشنگ مشین کا نام؟ دا منتھ آف رمضان ہے. جب انسان ان گھڑیوں کی قدر کرتے ہوئے، رمضان کی قدر کرتے ہوئے اس مہینے سے گزر جاتا ہے تو یقیناً وہ بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے.